مگر یہ کیسی شیعت ہے کہ دکانوں پر تو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بازار میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو اللہ کے سامنے علی ولی اللہ کیوں کھا جاتے ہو؟ نعرہ حیدری! بھائی نماز میں تشہد ہے نا، تشہد کی کیا معنی ہے؟ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ آج سارے مل کر بات کرو، پڑھے لکھے حضرات میں بات کروں۔ تشہد کی معنی ہے گواہی دینا۔ کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی۔ رات جا کر سوچنا کہ عبداللہ ابن نے کیا کہا نوجوانوں۔ تشہد میں ہم گواہی دیتے ہیں، کس کی گواہی؟ کلمے کی گواہی۔ تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی میں شاہدی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ کی ہو گئی گواہی۔ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد رسول کی گواہی ہو گئی۔ اگر تو واقعی شیعہ ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، اگر تو واقعی شیعہ ہے تو پھر خدا کے سامنے علی ولی کی گواہی دینی پڑے گی۔ نعرہ حیدری! بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستوں؟ نہیں گھرے گھبرائے۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ بات بتا دی ہے، آپ جا کر سوچنا کب تک میں سچ کہا یا نہیں۔ یعنی تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو تشہد مانے ہیں گواہی، تو تشہد میں تو ہم گواہی دیتے ہیں، کس کی؟ کلمے کی۔ تو پھر علی ولی اللہ کیوں؟ آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں گا، واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی حضرات ہیں جو شاید سوچ رہے ہیں کہ عبداللہ نے کیا کہا۔ نہیں، میں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ تشہد میں، تشہد مانے گواہی، ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں کلمے کی۔ اگر آپ واقعی علی کو مانتے ہیں تو میں بات کروں، خاموش ہو گئے تو میں ختم کروں۔ جو علی کو امام مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ کی گواہی ہو گئی، اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، رسول کے رسالت کی گواہی ہو گئی۔ اب تیسری گواہی جو کلمے پڑھنے پڑتے ہو وہ شیعی نہیں جو علی کو ولی نہ مانے، تو باہر تو علی اللہ پڑھتے ہو، ارے تشہد میں، ارے جب شہادت کی باری آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی ہو سکتا توجہ۔ کیوں؟ یہاں بڑا مدرسہ ہے، میں نقشی مولوی کا وکیل ہوں، نقشی مجتہد کا وکیل ہوں، میں آل محمد کا وکیل ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا دلیل کو کوئی رد کرے، ماں کا لال دلیل میری کو رد کرے تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب ہی چھوڑ دوں گا، مسجد سے بھی ختم کر دوں گا۔ سائیں یہ کلمہ کسی امام نے پڑھا؟ سارے بات کر تو قرآن پڑھو، آپ قرآن سے بات کروں گا نہیں، سارے بات کرو۔ کس نے پڑھا تھا؟ ہمارے کسی امام نے پڑھا تھا۔ اور اگر میں قرآن سے ثابت کروں، اگر میں ثابت کروں کہ تشہد میں رسول بھی علی اللہ پڑھتے تھے، توجہ، خاموشی سے جملے کو سنیں، خاموشی سے سنیں، جہاں جہاں میری آواز ہے۔ ارے رسول تشہد میں پڑھتے تھے، کون رسول؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ میرے مولا کے عدد بھی 110 ہیں، آیت کا نام بھی 110 ہے۔ زبان سے بات کرو میرے خاموش بیٹھنے والے نوجوان لوگ۔ کیا آیت کا نمبر؟ سورت بنی اسرائیل کا آیت نمبر 110، سورت بنی اسرائیل، اور اس کی تفسیر ہے تفسیر برہان، جلد دوسری، صفحہ نمبر 368، 368۔ کل میں یہاں ہوں، مولویوں کے پاس جانا کہ اب لیکن نے حوالہ دیا ہے، دکھاؤ تفسیر سے، ہماری بڑی تفاسیر ہے۔ پہلے آیت سنو، ولا تجہر
सूरत बनी इसराइल मक्की सूरत है। लाहौर वालों अली का सुनकर खामोश हो। मैं तो कहा था तुम मस्त हो जाओगे, मैं तो कहा तुम मस्त हो जाओगे। देखो क्या अल्फाज है, वला तजहर बिसलातिक, मेरे हबीब अभी अभी अपनी नमाज को आस्था पढ़ो, अपनी नमाज को आस्था पढ़ो। वला तो खाफित लैहा, और चुपके से भी न पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि दुनिया को मालूम हो कि पढ़ रहा है। वब तक बैन जाल का सबीला, और तर्जुमा मुसलमानों ने लिखा कि तुम दरमियानी रास्ता अख्तियार करो। मुझे समझाए कोई मौलवी, कल मुझे लेके चलो किसी मौलवी के पास, अल्लाह कहना क्या चाहता है। जोर से भी मत पढ़ो, आस्ते भी मत पढ़ो, छुपाओ भी नहीं, सारे जबान से बात करोगे फिर आगे चलूंगा, ताकि मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप करना चाहता हूँ। नौजवान वाली की इज्जत की कसम है, रब्बे काबा की कसम है। जनाबे इस रवायत का रावी है जनाबे जाबिर, जो हदीस किसा का रावी वो इस आयत का रावी। और किससे पूछ रहा है? हमारे 5वें इमाम से, मोहम्मद बाकिर से। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मुझ पर। अब मैं देखूंगा कि आपके चेहरे उतरते हैं या खुश होते हैं। मैं इसका न मानो वो आपकी मर्जी है, लेकिन खुश तो हो कि हमारे मौला का जिक्र है। हमारे 5वें इमाम के पास जनाबे जाबिर आए, अबू हमजा सुमाली आए। अबू हमजा कौन? हमारे 4थे इमाम का सहाबी। घबरा क्यों गए मैं दोस्तों? मैंने तो आपकी तारीफ की थी। अब ये दोनों आए किसके पास? हमारे 5वें इमाम के पास, हमारे 5वें इमाम के पास। और आकर पूछा, मौला अल्लाह ने जो रसूल को कहा था वला तजहर बिसलातिक, अपनी नमाज को आस्था पढ़ो, ये नमाज में क्या पढ़ते थे? बोला फिर मुझे न कहना, मैं लाहौर ना हूं तो फिर मुझे न कहना, मुझे न कहना। इमाम है, 5वां इमाम है, उसी से पूछ रहे हैं। दोनों रावी, एक जाबिर करबला का पहला सवार, हदीस किसा का रावी अबू हमजा सुमाली, जनाबे सैयद सज्जाद का सहाबी। उसकी दुआएं हैं मफातीह में और किताबों में। उनने 5वें इमाम से पूछा, मौला अल्लाह ने जो तुम्हारे आपके नाना को कहा था वला तजहर बिसलातिक, अपनी नमाज, ये बेसबबिया है, कोई सबब है। मैं एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा, अली की इज्जत की कसम एक मिला। ऐसे सामईन होने चाहिए जो जिनके दिल में अली की मोहब्बत हो, तो मैं समझता हूं कि ये पूरा लाहौर का शहर गूंज उठेगा। लेकिन हमारा अवाम मौलवियों से इतना डरा हुआ है, मौलवियों से इतना डरा हुआ है। मैं तो वो जुमला कहूंगा, मैं जुमला कहूंगा चाहे कोई नाराज हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। कहा, मौला आपका नाना नमाज में क्या पढ़ता था? आपने फरमाया वला तजहर बिसलातिक, इसकी माने क्या है? आपने फरमाया ही विलायत अली इब्न अबी तालिब, नाना तशहद में अली बिन वलीउल्लाह पढ़ते थे। नारा हैदरी, जहां जहां मेरी आवाज आ रही, मेरे नाना नमाज में अली की वलायत की गवाही देते थे। वला तो खाफित बिहा, और चुपके से भी न पढ़ना, खामोश भी न रहना, मख्फी भी न रहना। मौला इसके क्या माने हैं? आपने फरमाया वला तो खाफित अलीयन, अल्लाह ने कहा लेकिन अली से न छुपाना, अली सुने कि रसूल मेरी विलायत की गवाही दे रहा है। इसे बढ़कर कबरा अब्दुल्ला किम क्या कहे? मेरे भाई आप सर न हिलाएं, अली नाराज हो जाएगा। वला तो नारा हैदरी, वला तजहर
بصلاتک، میں جملہ کہوں گا آخر میں، ولا تجہر بصلاتک، مولا اس کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ولایت علی ابن ابی طالب، میرا نانا نماز میں علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے۔ ولا تخافت بہا کے کیا معنی ہے؟ کہا ولا تخافت علی، علی سے مخفی نہ رکھنا، علی سنے کہ میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے، اور رسول کہ یا علی دیکھ میں تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہوں۔ وب تک بین زال کا سبیلا کی مولا کیا معنی ہے؟ کہا وب تک زال کا سبیلا کی معنی ہے کہ یا رسول اللہ دعا مانگتا رہ کہ ایک دن وہ آئے جو علی کی ولایت کھلی ہو جائے، اور اللہ نے میرے نانا کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا ہوئی تھی غدیر میں جہاں قبول ہوئی تھی، نعرہ حیدری۔ اب کون سی بات رہ گئی ہے میرے دوستوں؟ میں مولوی کو میں رسول کے مقابلے میں لاؤں گا؟ کہاں مولوی کہاں میرا رسول؟ جب قرآن کی نص موجود ہے میرا رسول پڑھتا تھا، تو میں مولوی کو رسول کے مقابلے میں کیسے لاؤں؟ یہ بھی، اور پھر بھی اگر کوئی کہے صحیح فلاں مولوی نے منع کیا ہے، تو تمہیں اس کو ڈوب کر مرنا چاہیے جو رسول کے مقابلے میں مولوی کو لے کر ہے۔ ارے مولوی کو آتا کیا ہے؟ مدرسے میں پڑھانا اور بات ہے، مطالعہ اور بات ہے۔ یا تو تم کہو کہ میں نے دیکھی ہے لیکن چھپائی ہے، تو پھر آج بنا تھا توجہ، گھبرا گئے ہیں میرے بزرگ، گھبرائے نہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جو یہ کیا ہے، یعنی قبلہ کرنل فدا حسین شاہ کی 82 ایئرس یعنی عمر ہے، لیکن ہم سے زیادہ جوان ہے۔ علی کی محبت انسان کو جوان رکھتی ہے۔ آپ کو یہ پتا نہیں کہ عبد الحکیم کو کون سی تکلیف ہے، لیکن علی کی محبت مجھے جوان رکھتی ہے۔ اور کبھی کسی نے نہ امریکہ میں کسی نے محسوس کیا، اور یہاں نہ میں کسی کو محسوس کرانے دیا کہ مجھے کون سی تکلیف ہے، میں جو یہ مجلس پڑھ رہا ہوں آ رہی ہے آپ کو محسوس نہیں، کیونکہ یہ جوانی ہے، علی کی محبت جوانی ہے۔ دنیا نے علی کو سمجھائی نہیں، پتا چلا رسول آستے پڑھتا تھا لیکن علی سے مخفی نہ رکھتا تھا کہ علی سنے کہ رسول میری ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب میں رسول کے مقابلے میں دال خور مولوی کو لے کر آؤں جو پرائے ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو سادات کا خمس ہضم کر لیتا ہے، میں اس کو رسول کے مقابلے میں کیسے مان؟ رسول کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے کہ میرے نانا رسول علی کی ولایت کی گواہی دیتے تھے، علی سے نہ چھپاتے تھے، وب تک بین زال کا سبیلا۔ اور اللہ نے کہا رسول دعا مانگتا رہ کہ کبھی علی کی ولایت کی گواہی زور سے ہو جائے، تو اللہ نے دعا کو قبول کیا غدیر میں۔